سرکار غریب نواز کا دور آیا تو پھر دوسرے 72 پیدا ہوئے، مگر اہل سنت تب بھی تھی. مولا علی کا دور آیا تو تب بھی 72 فرقے تھے، مگر اہل سنت تب بھی تھی. پیارے بزرگ اور دوستو، بانی جامعہ امام انوار اللہ فاروقی کا دور آیا تو پھر 72 فرقے آئے، مگر اہل سنت تب بھی تھی. پھر 100 سال 150 سال گزر گئے، اب 72 فرقے اب بھی ہے، مگر پھر بدل جائیں گے. اہل سنت کل بھی تھی، اہل سنت آج بھی ہے، اہل سنت قیامت تک رہے گی. اس کو نکال دیجئے، اس کو نکال. پیارے نوجوانوں، یاد رکھو، آپ اس جماعت کے ماننے والے ہیں جس جماعت کو کسی مولوی نے نہیں بنایا، جس جماعت کو کسی عالم نے نہیں بنایا. آپ اس جماعت کے ماننے والے ہیں جس کے بانی و فاؤنڈر کا نام کوئی ملا یا حضرت جی یا شیخ صاحب یا حفظہ اللہ تعالی نہیں ہے. آپ اس جماعت کے ماننے والے ہیں جس کو بنانے والوں میں نہ عالم ہے، جس کو بنانے والوں میں نہ مولوی ہے، جس کو بنانے والوں میں نہ کوئی مفتی صاحب ہے، نہ کوئی علامہ صاحب ہے، نہ کسی ولی کی بنائی ہوئی جماعت ہے، نہ کسی خطیب کی بنائی ہوئی جماعت ہے، نہ کسی محدث کی بنائی ہوئی جماعت ہے، نہ کسی مفسر کی بنائی ہوئی جماعت ہے، نہ کسی ولی کی بنائی ہوئی جماعت ہے. آپ پوچھیں حضرت، پھر اہل سنت کو اگر مولویوں نے نہیں بنایا ہے، اگر عالموں نے نہیں بنایا ہے، یہ جماعت کسی ولی کی بنائی ہوئی نہیں ہے، تو پھر اہل سنت کو کس نے بنایا؟ اہل سنت کا بانی کون ہے؟ اہل سنت کا فاؤنڈر کون ہے؟ تو سن لو نوجوانوں، اہل سنت والجماعت کے بانی و فاؤنڈر کا نام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. وعلى آله وأصحابه أجمعين الأكرمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى.
صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله والحمد لله والحمد لله رب العالمين. اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان عظیم ہے اور اس کے پیارے حبیب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی لطف و عنایت ہے کہ آج محترم یوسف صاحب کی دعوت پر اور نوجوانان اہل سنت کوزگی و منتظمین جلسہ کی دعوت پر آپ عاشقان رسول محبان اولیاء غلامان غوث اعظم کے درمیان میں حاضر ہونے کی توفیق اور سعادت نصیب ہوئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جتنا بھی شکر بجا لائیں کم ہے کہ پروردگار نے اس بابرکت اور روح پرور ایمان کو تازہ کرنے والی قرب رسول اور عرفان الہی دلانے والی مجلس میں حاضر ہونے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر بجا لائیں کم ہے کہ پروردگار نے اس بابرکت اور روح پرور مجلس میں بیٹھنے کا موقع عنایت فرمایا۔ الحمدللہ آج آپ کو اپنی آنکھوں سے اللہ رب العزت کے نیک اور محبوب بندے آل نبی اولاد علی مشائخین عظام کے مبارک چہروں کی زیارت کا بھی شرف نصیب ہو رہا ہے، جس میں قابل ذکر سرپرست و صدر جلسہ محترم المقام الحاج حضرت سید تقی بابا صاحب، نوجوان صالح متقی پرہیزگار، جو آج کے ہمارے جلسے کی صدارت فرما رہے ہیں، اور نہ صرف کرناٹک و آندھرا پردیش بلکہ ہندوستان کے بڑے بڑے اکابر اولیاء اللہ میں جس بزرگ کامل کا ذکر کیا جاتا ہے، حضور سیدنا چندہ حسینی صاحب قبلہ علیہ الرحمت و رضوان، اس خانوادہ بابرکت اور عظیم المرتبت شخصیت محترم سجادہ صاحب قبلہ بھی یہاں پر جلوہ افروز ہیں، اور دیگر بڑی عظمت والی بارگاہوں کے مشائخ و سجادہ بھی یہاں پر موجود ہیں۔ اور پھر دوسری صف میں، اسٹیج کی دوسری صف میں محبوب نگر، کوزگی، پرگی، چھیوڑلہ، وقار آباد کی بابرکت معتبر شخصیات بھی، عظیم المرتبت لوگ بھی الحمدللہ دانشوران قوم و ملت بھی موجود ہیں، اور علماء اکرام کا ایک عظیم مجموعہ، خطباء اعظام، نعت خواں حضرات، دانشوران قوم و ملت کی ایک عظیم صفیں یہاں پر بندھی ہوئی ہیں۔ اور مجھے ابھی نوجوانوں نے اطلاع دی ہے کہ آج کے اس جلسے میں محبوب نگر، جو کم و بیش 50 کلومیٹر یہاں سے دور ہے، اور پرگی، وقار آباد، چھیوڑلہ
اور دیگر مقامات سے عاشقان رسول، محبان اولیاء، غلامان غوث اعظم و غریب نواز آج کی اس روح پرور بابرکت مجلس میں اللہ کا فضل، اس کے حبیب کی نالین کا صدقہ اور غوث پاک کا فیضان لوٹنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ اور ابھی اسٹیج پر بیٹھنے کے بعد یہ اطلاع دی گئی کہ کم و بیش 5000 خواتین بھی آج کے اس جلسے میں حاضر ہیں، اور آپ حضرات تو اتنے زیادہ تعداد میں ہیں کہ میں جب سے سوچ رہا ہوں آپ کتنے ہزار ہیں۔ انشاءاللہ کل پیپر میں نیوز دیکھ لے کے انشاءاللہ بعد میں بول دیتا ہوں۔ پیارے بزرگ اور دوستو، اللہ تعالیٰ آپ کی اور ہماری اس محبت کو سلامت رکھے۔ اللہ آپ کے اور ہمارے اس محبت رسول کے پیغام کو تا قیامت زندہ و تابندہ رکھے۔ میں ہمارے پرگی کے نذیر صاحب جو ہمارے بزرگ دوسری صف میں بیٹھے، ان سے پوچھا کہ بھائی آخر بلا تو رہے ہو لیکن عنوان کیا ہے، کس عنوان پر مجھے خطاب کرنا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ حضرت 8 دن پہلے وائرس جمع ہوا، آپ کو اینٹی وائرس کا کام کرنا ہے۔ تو میں بولا واہ ماشاءاللہ، اینٹی وائرس ہم کو بننا ہے انشاءاللہ۔ تو پیارے بزرگوں اور دوستو، کوشش کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل کو حاصل کرتے ہوئے، اس کے حبیب کی نالین کا فیضان حاصل کرتے ہوئے انشاءاللہ تعالیٰ جو بھی گندگیاں، برائیاں، گستاخ رسول پھیلاتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کام لیتا ہے کہ وہ گندگیوں کو دھوتے ہیں۔ دیکھیے ڈاکٹر جب پیدا ہوتا ہے جب بیماری پیدا ہوتی ہے نا بھائی؟ ایڈز پہلے آیا، ڈاکٹر بعد میں آیا، بولو سبحان اللہ۔ پہلے بیماری آتی ہے تو پھر اس کے علاج کے لیے اللہ تعالیٰ طبیب کو پیدا کرتا ہے۔ شوگر آتی ہے تو پھر شوگر کا علاج کرنے والا اسپیشلسٹ پیدا ہوتا ہے۔ کینسر آتا ہے تو پھر کینسر کا علاج کرنے والا طبیب پیدا ہوتا ہے۔ یہ اللہ کا قدرتی نظام ہے۔ بجلی آئی ہے تو پھر اس کو بنانے والا بھی آیا ہے کہ نہیں ہے بھائی؟ تو اسی طریقے سے جب دنیا میں بدعقیدے آ گئے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ بدعقیدوں کو دور کرنے کے لیے علماء اہل سنت کو بھی پیدا فرماتا ہے۔ اور یہ بدعقیدگی کا جو ماحول ہے یہ کوئی 14ویں صدی میں پیدا نہیں ہوا ہے۔ اگر آپ ایسا سوچ رہے ہیں کہ یہ 25 سال سے چل رہا ہے، 100 سال سے چل رہا ہے، 150 سال سے چل رہا ہے، تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے۔ یہ 1400 سال سے چل رہا ہے۔ کب سے چل رہا ہے؟ 1400 سال سے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہر صدی میں ان کا روپ بدلتا ہے، رنگ بدلتا ہے، صورت بدلتی ہے، مگر گندگی تو سینوں میں وہی رکھی ہوئی ہوتی ہے۔ کبھی یہ بدعقیدگی کا چولا پہن کر ابو جہل پیدا ہوتا ہے، تو کبھی یہ بدعقیدگی کا چولا پہن کر یزید پیدا ہوتا ہے، کبھی یہ بدعقیدگی کا چولا پہن کر شمر پیدا ہوتا ہے، کبھی یہ بدعقیدگی کا چولا پہن کر کوئی سلفی پیدا ہوتا ہے، کوئی بدعقیدہ وہابی پیدا ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر دور میں ان کا علاج کرنے کے لیے اپنے محبوبوں کو پیدا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر دور میں ان کا علاج کرنے کے لیے اپنے محبوبوں کو پیدا کرتا ہے، مگر قابل غور بات یہ ہے کہ بدعقیدے ہزاروں آ گئے، ہزاروں چلے گئے، سینکڑوں جماعتیں آئیں، سینکڑوں جماعتیں چلے گئی۔ سرکار غوث اعظم نے غنیت الطالبین میں اپنے زمانے کے جو 73 فرقوں کا ذکر کیا، اس میں سے صرف ایک فرقہ آج ہے جس کا نام اہل سنت ہے۔ باقی کے 72 فرقے ختم ہو چکے ہیں۔ سرکار غریب نواز کا دور آیا تو پھر دوسرے 72 پیدا ہوئے، مگر اہل سنت تب بھی تھی۔ مولا علی کا دور آیا تو تب بھی 72 فرقے تھے، مگر اہل سنت تب بھی تھی۔ پیارے بزرگ اور دوستو، بانی جامعہ امام انوار اللہ فاروقی کا دور آیا تو پھر 72 فرقے آئے، مگر اہل سنت تب بھی تھی۔ پھر 100 سال 150 سال گزر گئے، اب 72 فرقے اب بھی ہیں، مگر پھر بدل جائیں گے۔ اہل سنت کل بھی تھی، اہل سنت آج بھی ہے، اہل سنت قیامت تک رہے گی۔
نکال دیجئے اس کو، نکال. پیارے نوجوانوں، یاد رکھو آپ اس جماعت کے ماننے والے ہیں جس جماعت کو کسی مولوی نے نہیں بنایا، جس جماعت کو کسی عالم نے نہیں بنایا. آپ اس جماعت کے ماننے والے ہیں جس کے بانی و فاؤنڈر کا نام کوئی ملا یا حضرت جی یا شیخ صاحب یا حفظہ اللہ تعالی نہیں ہے. آپ اس جماعت کے ماننے والے ہیں جس کو بنانے والوں میں نہ عالم ہے، جس کو بنانے والوں میں نہ مولوی ہے، جس کو بنانے والوں میں نہ کوئی مفتی صاحب ہے، نہ کوئی علامہ صاحب ہے، نہ کسی ولی کی بنائی ہوئی جماعت ہے، نہ کسی خطیب کی بنائی ہوئی جماعت ہے، نہ کسی محدث کی بنائی ہوئی جماعت ہے، نہ کسی مفسر کی بنائی ہوئی جماعت ہے، نہ کسی ولی کی بنائی ہوئی جماعت ہے. آپ پوچھیں حضرت پھر اہل سنت کو اگر مولویوں نے نہیں بنایا ہے، اگر عالموں نے نہیں بنایا ہے، یہ جماعت کسی ولی کی بنائی ہوئی نہیں ہے، تو پھر اہل سنت کو کس نے بنایا؟ اہل سنت کا بانی کون ہے؟ اہل سنت کا فاؤنڈر کون ہے؟ تو سن لو نوجوانوں، اہل سنت والجماعت کے بانی و فاؤنڈر کا نام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. یہ رسول اللہ کی جماعت ہے. کس کی جماعت ہے؟ ذرا بولیں، ذرا زور سے بول دیں. یہ رسول اللہ کی جماعت ہے. یہ رسول اللہ کی جماعت ہے. ابھی تو میں ماحول بنا رہا ہوں، تقریر شروع کرتے ہیں 5-10 منٹ کے بعد. پہلے تو آپ کا موڈ تو بن جائے کہ آپ کون ہیں. نہیں، آپ کون ہیں؟ پیارے بزرگ اور دوستو، ہم غلام مصطفیٰ ہیں، ہم غلامان مصطفیٰ ہے. یہ جو جماعت اہل سنت ہے یہ کسی مولوی یا ملا کی بنائی ہوئی جماعت، یہ رسول اللہ کی جماعت ہے. بھائی ذرا ایکو کم کر دی، ایکو نکال دیجئے پلیز. پیارے بزرگ اور دوستو، یہ رسول اللہ کی جماعت ہے. اس جماعت کے بانی و فاؤنڈر کا نام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. اسی لیے جتنے جماعتاں بنے نا سب ملا لوگاں بنائے سو ہے. تو ملا کی جماعت ختم ہو جاتی، رسول اللہ کی جماعت قیامت تک رہ جاتی. بات سمجھ میں آئی؟ آپ حضرات بھی اللہ کے واسطے ملا کی جماعت کے پیچھے نہیں جانا، ملا کی جماعت کے پیچھے نہیں جانا. آپ رسول اللہ کی جماعت میں چلنا. تو کیا ہوتا؟ رسول اللہ کی جماعت میں چلے تو دنیا میں بھی سرکار کا صدقہ نصیب ہوتا، خبر میں آقا کی مدد نصیب ہوتی، محشر میں نبی کی شفاعت نصیب ہوتی، اور جنت میں سرکار کی سنگت نصیب ہوتی. اگر بازو والوں کے پیچھے جائیں گے تو کہیں بھی کچھ بھی ملنے والا. ملا جی خبر میں نہیں آتے، محشر میں نہیں آتے، نہیں دیکھتے ہی بھاگ جاتے. کیونکہ ان لوگوں کا خود عقیدہ ہے کہ کوئی بھی شفاعت، ان کا خود کا عقیدہ ہے کوئی بھی شفاعت. تو پھر جو شفاعت کرائی نہیں سکتا تو ویسے حولے کے پیچھے کہیں کو جانا. بھائی جانا ہے تو اس کے پیچھے جانا جو ہاتھ پکڑ کے نکالنا جانتا ہو. جانا ہو تو اس کے پیچھے جانا جو ہاتھ پکڑ کے محشر میں بچانا جانتا ہو. جانا ہو تو اس کے پیچھے جانا جو بچانا تو بچانا بہت دور ہے، اس کے نواسوں کا یہ کمال ہے. میدان محشر میں غلاموں کو ڈھونڈتے پھریں گے، عاشقوں کو ڈھونڈتے پھریں گے. ایک نور والی ذات ہوگی، آئے ہائے ہائے ہائے، سفید لباس پہن کر ہوگی، نور سے چمک رہی ہوگی. وہ